بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کا مکمل واقعہ بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کے سفر کی شروعات سے لے کر پورا حج مکمل ہونے تک کیا کیا ہوا اور کن کن منظروں کو دیکھا گیا۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کرے اور آخر تک پورا ضرور دیکھے تاکہ ہر لمحہ آپ کی جانکاری اور ایمان میں اضافہ کرے۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ دوستو، بات ہے 10 ہجری کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہی وہ حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی وداعی حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 ذی القعدہ دن جمعرات کو مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ اس روز دین کے وقت روانگی ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے بالوں میں کنگھا کیا، سر میں تیل لگایا اور مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر سفر کے دوران عصر کی نماز ذوالحلیفہ یعنی مقام میقات میں ادا کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم اور پاک بیویاں جو امہات المومنین کہلاتی ہے وہ بھی اس سفر میں شریک تھی، جن کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہوجوں یعنی پالکیوں میں سفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ جب آپ نے اس اونٹنی پر سفر شروع کیا تو آپ احرام کی حالت میں تھے۔ اس اونٹنی پر اس وقت ایک سادہ سا قزاوہ تھا جس کی قیمت صرف 4 درہم بتائی جاتی ہے، اور آپ کے بدن پر معمولی سی ایک چادر تھی۔ اس حالت میں آپ نے ایک بڑی ہی پیاری دعا کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، اس حج کو میرے لیے مقبول بنا دے اور ایسا بنا جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ دھوکہ اور نہ ہی کوئی دکھاوا۔ دوستو، روایت ہے کہ اس سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دے کہ وہ تلبیہ یعنی حج کی گھوشنا میں اپنی آواز بلند کرے، کیونکہ یہی حج کا نعرہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا اور وہ سب بلند آواز سے تلبیہ کرنے لگے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی طوی کے مقام پر رکے، وہاں رات گزاری اور صبح نماز ادا کر کے پھر سفر پر جاری ہوئے۔ وہ مکہ کے سامنے پہنچ کر وہیں ٹھہرے اور قیام کیا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب عبد مناف سے، جسے باب سلام بھی کہتے ہیں، اندر گئے۔ جب انہوں نے بیت اللہ دیکھا تو دل سے یہ دعا کی: اے اللہ، تو خود سلامت کرنے والا ہے اور تیری طرف سے سلامت آتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں سلامت رکھ اور اس مکان کی عزت اور شان میں بڑھوتری کر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے چاروں اور 7 چکر لگائے یعنی طواف کیا۔ طواف کی شروعات انہوں نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس جا کر اسے چھوا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ لگائے یعنی تیز رفتار سے سینہ تان کر، اور باقی 4 چکر آرام سے دھیرے سے لگائے۔ طواف پورا کرنے کے بعد انہوں نے حجر اسود کو چوما، دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور اسے اپنے مبارک چہرے کی اور مڑھا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آب زمزم سے پانی پیا، پھر صفا پہاڑی کی جانب روانہ ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صفا کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے: بے شک
صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور ان کے بیچ چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ تیز رفتار سے چلے اور باقی 4 میں آپ رفتار سے۔ جب آپ صفا پر چڑھتے اور کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے تو اللہ کی بڑائی یوں بیان فرماتے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اکیلے ہی دشمنوں کی فوجوں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ صحیح مکمل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیا جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، اور جن کے پاس جانور تھے ان کو احرام میں رہنے کا حکم دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے جن لوگوں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا انہوں نے دوبارہ احرام باندھ لیا۔ مینا پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہی ادا کی اور اسی رات مینا میں آرام فرمایا۔ وہ رات جمعہ کی رات تھی۔ اگلی صبح کی فجر کی نماز بھی وہی پڑھی۔ پھر سورج نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں سے بنا ایک تمبو یعنی کوبہ تیار کیا جائے۔ میدان عرفات میں آپ اس کوبے میں تشریف فرما رہے یہاں تک کہ زوال یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی اونٹنی کسوہ کو لانے کا حکم دیا۔ جب کسوہ حاضر کی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرفات میں داخل ہوئے اور اونٹنی پر ہی بیٹھ کر مسلمانوں کو ایک ایتہاسک خطبہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں اس مقام پر تم سے ملاقات کر سکوں گا یا نہیں۔ تمہاری جانیں، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام یعنی محفوظ ہے جیسے اس مبارک دن اور اس مبارک مہینے کی حرمت ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک تک پہنچا دو۔ ہر قسم کا سود آج سے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال رہے گا۔ نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ ہی کوئی تمہارے پر زیادتی کرے۔ سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے۔